محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. رواہ البخاری. محترم بھائیوں، ہر انسان کا ایمان اس وقت تک ادھورا رہتا ہے، ناتمام رہتا ہے، مکمل نہیں ہوتا، ناقص رہتا ہے، جس وقت تک وہ ساری دنیا سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے. اگر کوئی انسان اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتا ہے، تب وہ انسان کامل مسلمان اور مومن کہلانے کا حقدار بنتا ہے. جس وقت تک وہ سارے لوگوں سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ پورا نہ تو مسلمان بن سکے گا، نہ کامل ایمان والا بن سکے گا. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے. آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جس وقت تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کر، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھ سے محبت نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ پورا مسلمان اور مومن نہیں بن سکے گا. لیکن میرے بھائیوں، ہر کلمہ پڑھنے والا بندہ اور مسلمانوں کا ہر گروہ وہ یہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ میری محبت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے باقی لوگوں سے زیادہ ہے. کوئی کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، کوئی کہتا ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں. سارے کے سارے کلمہ پڑھنے والے یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہماری محبت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے. لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا بندہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت رکھتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے دوسرے لوگوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جو بندہ سچی محبت رکھنے والا ہوتا ہے نا میرے بھائیوں، اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنے کا شوق، آپ کی زیارت کا شوق اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رفاقت اور آپ کے ساتھ کا شوق دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ ہوتا ہے. جو بندہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت کرتا ہے، اس کے دل کے اندر آپ کی زیارت کرنے کا شوق، آپ کو دیکھنے کا شوق اور آپ کے ساتھ اور آپ کی رفاقت کا شوق دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ ہوتا ہے. ایک طرف اس کو پوری دنیا کی بادشاہی ملتی ہو اور دوسری طرف اس کو آپ کی زیارت ملتی ہو، آپ کا ساتھ ملتا ہو، تو جو آپ سے سچی محبت کرنے والا ہے وہ دنیا کی بادشاہی کو پیچھے کر دے گا،
آپ کے ساتھ اور آپ کی زیارت کو وہ ترجیح دے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا اور آپ کا ساتھی بننا وہ پسند کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی مجلس کے اندر موجود تھے، تو ایک آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے اوپر پریشانی کے اثرات تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کا خیال رکھتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا چہرہ مرجھایا ہوا دیکھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے سوال کیا، مالی اراک محزونا، میرے صحابی کیا ہے کہ آج میں تجھے غمگین دیکھ رہا ہوں، پریشان دیکھ رہا ہوں، آج تیرا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آج مجھے ایک خیال آیا ہے جس نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ اور وہ خیال کیا ہے؟ وہ صحابی کہتا ہے، انی ذکرت موتی و موتک فعرفت انک اذا دخلت الجنۃ رفعت مع النبیین وان دخلتها لا اراک قط۔ وہ کہتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، دنیا میں جب میں اپنے بیوی بچوں میں چلا جاتا ہوں، اپنے کام کاج میں لگ جاتا ہوں، میرا دل بے چین ہوتا ہے، مجھے غم گھیر لیتے ہیں، مجھے پریشانیاں آتی ہیں، تو جب میں بے چین ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، غمگین ہوتا ہوں، میں آ کر آپ کی زیارت کرتا ہوں، آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں نا، تو مجھے میرے سارے غم بھول جاتے ہیں، میرے دل کو سکون مل جاتا ہے، میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے، میرے سارے غم اور پریشانیاں مجھ سے دور چلے جاتے ہیں۔ آج مجھے یہ خیال آیا، یہ دنیا تو فانی ہے، آپ بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، میں بھی دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا، آپ تو کل قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ جنت کے سب سے اونچے درجے کے اندر ہوں گے، اور میں بیچارہ جنت میں داخل ہو بھی گیا تو میں کسی نچلے درجے میں ہوں گا، مجھے پھر وہاں آپ کی زیارت نہیں ہوگی، میں آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ وہاں پھر میری پریشانی کیسے ختم ہوگی، میرے دل کو سکون کیسے آئے گا، میری آنکھوں کو ٹھنڈک کیسے ملے گی، میں تو وہاں جنت میں بھی پریشان ہی رہوں گا، مجھے وہاں آپ کی زیارت نہیں ہوگی۔ اس خیال نے مجھے پریشان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی موقع کے اوپر اپنے پیارے پیغمبر کے اوپر یہ آیت نازل فرمائی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو بندہ دنیا میں رہ کر میری اور میرے رسول کی فرما برداری کرے گا، میں جنت میں اس کو نبیوں کا ساتھ دوں گا، صدیقوں کا ساتھ دوں گا، شہیدوں کا ساتھ عطا کروں گا، صالحین کا ساتھ دوں گا، اس کو وہاں نبیوں کی زیارت کرتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جو بندہ دنیا میں میری اور میری فرما برداری کرے گا وہ نبیوں کے ساتھ ہی جنت کے اندر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر یہ آیت نازل فرمائی۔ تو یہ اس واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو صحابی پریشان تھا، دنیا کا کوئی اس کو خسارہ نہیں ہوا تھا کہ وہ پریشان ہو گیا تھا، تجارت میں اس کو کوئی خسارہ نہیں ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان تھا، دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ پریشان تھا تو اس بات کے اوپر پریشان تھا کہ مجھے جنت میں شاید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہ ہو سکے، آپ کا دیدار نہ ہو سکے، تو پھر میرے دل کو تسکین کیسے ملے گی، اس وجہ سے وہ پریشان تھا۔ تو اس واقعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس بندے کے دل میں اللہ کے نبی کی سچی محبت ہوتی ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کو چاہنے والا ہوتا ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا وہ اپنے لیے اس کو پسند کرتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ دیدار کرنا چاہتا ہے، یہ آپ سے سچی محبت کرنے والے کی نشانی ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔
یہ آپ کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے تھے نا تو یہ پہلے ہی آپ کے لیے وضو کا پانی لے کر سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ ایک رات کو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے لیے اٹھے تو یہ وضو کا پانی لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے موجود تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا، سل ربیہ، سوال کرو، مانگو، تمہاری کیا خواہش ہے، تمہاری کیا چاہت ہے؟ تو وہ صحابی نے دنیا کی کسی جہانگیر کا سوال نہیں کیا، دنیا کے کسی علاقے کی افسری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے طلب نہیں کی، ساری دنیا کو اس نے اپنی نظروں سے اوجھل کیا، پیچھے کیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سے کہا نا کہ سوال کرو، مانگو، ہماری زبان میں جس طرح کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ مانگ لے جو کچھ منگنا ہی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سل ربیہ، سوال کرو، مانگو، تمہاری کیا خواہش ہے، تمہاری کیا چاہت ہے؟ تو وہ صحابی کہتا ہے، آپ کا خادم، آپ سے سچی محبت کرنے والا کہتا ہے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اس سے سوال کیا کہ شاید جس کو دنیا کی بھی کوئی چیز چاہیے ہو، یہ دنیا کی بھی کوئی چیز طلب کرنے والا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ سوال کیا، اب غیر ذالک، اس کے علاوہ تمہاری کوئی اور بھی خواہش ہے، تمہاری کوئی اور بھی حاجت ہے؟ تو وہ صحابی کہتا ہے، ہوا ذاکا، اللہ کے نبی میری پہلی بھی یہی خواہش ہے، آخری بھی یہی خواہش ہے، میری اور کوئی خواہش نہیں ہے، میں بس یہی چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کا ساتھ جنت کے اندر مل جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر جنت میں میرا ساتھی بننا چاہتا ہے نا، جنت میں میرا ساتھ تو تجھے مل جائے گا، لیکن تجھے بھی ایک کام کرنا پڑے گا، تجھے سجدے زیادہ کرنے پڑیں گے، نفلی عبادت زیادہ کرنی پڑے گی۔ تو اس واقعہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کا سچا خادم تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سے خواہش پوچھی تو اس نے صرف ایک ہی خواہش کا اظہار کیا کہ میں جنت کے اندر آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ ان دو واقعات سے پتہ چلا کہ جس بندے کو اللہ کے نبی سے سچی محبت ہوتی ہے، جو آپ کا سچا محب ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر آپ کی زیارت کا شوق، آپ کو دیکھنے کا شوق، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کا شوق، آپ کی رفاقت کا شوق دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے کی پہلی نشانی اور علامت ہے۔ دوسری نشانی اور علامت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے والے کی یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھیں، جو کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھے لگتے تھے، جو آپ کو پسند تھے، آپ سے سچی محبت کرنے والا بھی ان کاموں کو، ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور جن چیزوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نفرت تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کاموں سے منع کیا، روکا، آپ سے سچی محبت کرنے والا ان کاموں سے نفرت کرتا ہے، ان کاموں سے دوری اختیار کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے باتیں کر رہے تھے مجلس کے اندر، آپ نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کے لیے سونا پہننا حرام قرار دیا تھا، اور اس نے سونے کی انگوٹھی اپنے ہاتھ کے اندر پہنی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو اس کو اپنے پاس بلایا، اس کی انگوٹھی انگلی سے اتاری اور وہاں پھینک دی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ فرمایا، میرے صحابہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم میں سے ایک میری مجلس کے اندر آتا ہے اور اس نے جہنم کے انگاروں میں سے ایک انگارہ اپنے ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور اس کی انگوٹھی اتار کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھینک دی۔ تھوڑی دیر مجلس برقرار رہی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔
تو اس کے دوسرے ساتھی کہنے لگے یار وہ اپنی انگوٹھی اٹھا لو، اس کو انتفع بہی، اس سے کوئی فائدہ اٹھا لینا، بیچ کے کوئی نفع حاصل کر لینا یا اپنے گھر والوں کو دے دینا، عورتوں کے لیے سونا پہننا جائز ہے۔ تو وہ آپ سے سچی محبت کرنے والا کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انگوٹھی کو ناپسند کیا ہے، نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے، جس نے یہ انگوٹھی اٹھانی ہے اٹھا لے، میں اس انگوٹھی کو اٹھانے والا نہیں ہوں، میں اسے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، میں اس کو گھر کے اندر لے جانا نہیں چاہتا۔ وہ صحابی وہ انگوٹھی اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ جس نے اٹھانی ہے اٹھا لے، اللہ کے نبی نے اس کو ناپسند کیا ہے، نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے، میں اس انگوٹھی کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتا، اس سے کوئی فائدہ اٹھانا گوارا نہیں کرتا۔ وہ صحابی آپ سے سچی محبت کرنے والا، جس انگوٹھی کو آپ نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا، اس انگوٹھی کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جس کو آپ سے سچی محبت ہوتی ہے نا، تو جن کاموں سے اللہ کے نبی کو نفرت ہو، جس چیز کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناپسند سمجھے، آپ سے سچی محبت کرنے والا بھی ان چیزوں کو، ان کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں، ہم محبت کے دعوے تو بڑے کرتے ہیں، کتنے ہی کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ناپسند تھے اور ہم کلمہ پڑھنے والے ان کاموں کو پسند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ گانا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا یا ناپسند تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ساز کی آواز سن کے اپنے کانوں کو بند کر لیا کرتے تھے، اور ہم اگر موسیقی کے آلات جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر لا کر رکھیں، اپنے موبائل کے اندر جو ہے وہ فوج پروگرام اور گانے رکھیں اور سنیں، اور ہم دعویٰ کریں کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، تو میرے بھائیوں ہم غلط بول رہے ہیں، ہماری محبت کے اندر نقص ہے، کمزوری ہے۔ اگر ہم آپ سے سچی محبت رکھتے ہوتے، ہمارے دل میں آپ کی محبت کامل ہوتی، تو جس چیز کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند کیا تھا، ہم بھی اس چیز کو ناپسند کرتے، اس سے دوری اختیار کرتے، کبھی اس سے محبت نہ کرتے، کبھی اس کو اپنے پاس نہ رکھتے۔ اسی طرح دیکھیے کتنے ہی کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھے۔ یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے دل کا سکون ہے۔ لیکن اگر اذان ہو جائے، ہم اپنی دکان پہ بیٹھے رہیں، ہم اپنے کاروبار کو ترجیح دیں، نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر نہ آئیں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے ہماری آپ سے محبت کامل نہیں ہے، پوری نہیں ہے۔ اگر ہم آپ سے سچی محبت رکھتے، مکمل محبت رکھتے، تو جو نماز آپ کو سکون دیتی تھی، جس نماز سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں، آپ کے دل کو سکون آتا تھا، ہم بھی دنیا کے کام کاج کو پیچھے کرتے، اور جس نماز سے آپ محبت کرتے تھے، ہم بھی اذان سن کے فوراً مسجد کے اندر آ کر جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرتے۔ اسی طرح دیکھیں، یہ جو داڑھی ہے، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھی یا ناپسند تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند تھی، آپ نے اس کو اپنے چہرے پہ سجایا اور اپنی امت کو حکم دیا واعف اللحیٰ، اس داڑھی کو معاف کرو، اس کو منڈانا نہیں ہے، کتروانا نہیں ہے۔ اگر ہم اس سنت کو پسند نہ کریں، اپنے چہرے پہ اس کو نہ سجائیں، اس کو منڈوا دیں، اس کو نالیوں کے اندر گندے پانی میں بہا دیں، اور دعویٰ کریں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت رکھتے ہیں، میرے بھائیوں ہم اپنے دعوے کے اندر سچے نہیں ہیں۔ اگر ہمیں آپ سے سچی محبت ہوتی تو جس داڑھی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے پہ سجایا اور ہمیں یہ داڑھی رکھنے کا حکم دیا، ہم بھی اس سے محبت کرتے، اس کو اپنے چہرے کے اوپر سجاتے، اس سے کبھی ہم کو نفرت نہ ہوتی، اس کو کبھی ہم نہ منڈواتے، کبھی نہ کترواتے۔
اگر ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت رکھتے ہوتے تو جس سے آپ کو محبت تھی ہم بھی اس سے محبت کرتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے والے کی یہ دوسری نشانی ہے کہ جو کام جو چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھیں، آپ سے سچی محبت کرنے والا بھی ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور جو چیزیں آپ کو بری لگتی تھی، جن کاموں سے آپ نفرت کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے والا بھی ان کاموں سے نفرت کرتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بندہ سچی محبت رکھتا ہے اس کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اس کے سامنے آ جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث وہ سن لے، پھر ایک طرف پوری دنیا کے لوگوں کی بات ہو اور ایک طرف پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہو، آپ کی سنت ہو، آپ کا فرمان ہو، تو جو آپ سے سچی محبت رکھتا ہے وہ پوری دنیا کے لوگوں کی بات کو رد کر دیتا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کی بات کو پیچھے کر دیتا ہے، اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اوپر عمل کرتا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے کی تیسری نشانی ہے کہ جب وہ اللہ کے نبی کی حدیث سن لے، آپ کا فرمان سن لے، وہ آپ کے فرمان پہ عمل کرتا ہے، اور آپ کے فرمان کے مقابلے میں پوری دنیا کے لوگوں کی بات بھی ہو، وہ سب کی بات کو رد کرتا ہے، ان کی بات کو وہ ترجیح نہیں دیتا، بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اس امت میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ دیکھیے کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کے اس دنیا میں آخری دن تھے، آپ نے آخری دنوں کے اندر ایک لشکر ترتیب دیا، جہاد کے لیے ایک لشکر آپ نے مرتب کیا، جس کو تاریخ کے اندر لشکر اسامہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے ان کو ترتیب دیا، تیار کیا، اور ان کو حکم دیا آپ نے رومیوں کے ساتھ جا کر جنگ کرنی ہے، رومیوں کے ساتھ آپ نے جہاد کرنا ہے۔ آپ نے ان کو تیار کیا، ان کو حکم دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے، دنیا سے چلے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے خلیفہ بنے، خلیفہ بنتے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ اللہ کے نبی نے جو لشکر تیار کیا تھا نا، وہ مقام جرف کے اوپر پہنچ جائے، کل میں نے اس لشکر کو جہاد کے لیے روانہ کر دینا ہے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا تو سارے صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ اس لشکر کو اب رومیوں کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ نہ کریں، اگر یہ لشکر وہاں جنگ کرنے کے لیے چلا جائے گا، پیچھے اس مدینے کا دفاع کمزور ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد وہ کافروں کے حوصلے بڑھ گئے ہیں، کچھ تو ویسے ہی مسلمان بھی مرتد ہو گئے ہیں، اور کافر اب سارے اکٹھا ہو کے مدینے کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لشکر کو ہمیں وہاں رومیوں کے ساتھ جنگ کے لیے نہیں بھیجنا چاہیے، بلکہ مدینے کے دفاع کے لیے اس لشکر کو ادھر مدینے کے اندر ہی رکھنا چاہیے۔ اگر یہ لشکر روانہ ہو جائے گا، پیچھے سے کافروں نے حملہ کر دیا، تو مدینے کا دفاع کون کرے گا؟ آپ ہمارے خلیفہ ہیں، پیچھے سے کوئی حملہ کر کے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ادھر مدینے میں مسلمانوں کی عزتیں بھی ہیں، وہ بھی داؤ کے اوپر لگ سکتی ہیں، اس لشکر کو روانہ نہیں کرنا چاہیے۔ سارے صحابہ نے یہ مشورہ دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، باقی صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ اب اس لشکر کو روانہ نہ کیا جائے، اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد کافر دلیر ہو گئے ہیں، اور وہ مدینے کے اوپر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، لہٰذا اس لشکر کو مدینے کے دفاع کے لیے ادھر مدینہ کے اندر ہی رکھنا چاہیے۔ جب سارے صحابہ نے یہ مشورہ دیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کی بات کو رد کیا،
سارے صحابہ کی بات کو ٹھکرا دیا اور کہنے لگے میرے ساتھیوں اگر مجھے یقین بھی ہو جائے پیچھے سے کافر حملہ کریں گے مدینے کے اوپر اور میں ابو بکر کے ٹکڑے کر جائیں گے، اگر مجھے یہ یقین بھی ہو جائے میں اس کے باوجود بھی جس لشکر کو اللہ کے نبی نے روانگی کا حکم دیا ہے اس لشکر کو روانہ کروں گا، سارے نقصان برداشت کر لوں گا، اپنے ٹکڑے کروانا گوارا کر لوں گا، لیکن پیارے پیغمبر کے فرمان پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اللہ کے نبی نے جس لشکر کو روانگی کا حکم دیا ہے آپ کے فرمان پہ عمل کروں گا، اس لشکر کو روانہ کروں گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ آنچ کو نہیں آنے دوں گا، آپ کے فرمان پہ عمل کر کے رہوں گا، باقی جتنے بھی نقصان ہو جائیں گے وہ میں سارے برداشت کر لوں گا۔ سارے صحابہ کی بات کو رد کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اوپر عمل کرنے کا اعلان کیا، اور اللہ کے نبی کے جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے امتی ہیں ان کو سبق دیا کہ جب اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے ان کے مقابلے کے اندر جتنے بھی لوگوں کی بات ہو سب کی بات رد ہو سکتی ہے، لیکن پیارے پیغمبر کے فرمان کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے فرمان کے اوپر عمل کرنے کا اعلان کیا اور فرمایا کہ میں اس لشکر کی روانگی نہیں روکوں گا، اللہ کے نبی نے اس کو روانہ ہونے کا حکم دیا ہے، آپ کے فرمان کے اوپر عمل کروں گا۔ پھر صحابہ نے ایک اور مشورہ دیا، کہنے لگے آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ ہمیں حکم دیتے ہیں، ہم روانہ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ ایک چھوٹا سا ہمارا مطالبہ ہے وہ مان لیں، وہ یہ ہے کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر بنایا تھا نا، اس کی عمر 17 سال ہے، اس کو جنگ کا کوئی زیادہ تجربہ نہیں ہے، وہ کوئی بڑے کمانڈر نہیں ہے، اور جن سے ہم نے جا کر جنگ کرنی ہے روم، وہ دنیا کی سپر پاور ہیں، ان کے ملک کے اندر جا کے ان سے لڑنا ہے، ان سے جہاد کرنا ہے، لہٰذا ہمارا ایک چھوٹا سا مشورہ آپ مان لیں کہ آپ ہمارا جو امیر ہے نا اسامہ، اس کو ہٹا کے کسی اور کو تجربہ کار کو ہمارا امیر بنا دیں۔ حضرت عمر بھی موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، خالد بن ولید بھی موجود ہیں، بڑے بڑے سپہ سالار اور جرنیل موجود ہیں، آپ اسامہ کی جگہ پہ کسی اور کو ہمارا امیر بنائیں۔ یہ مشورہ سارے صحابہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ساتھیوں میں ابو بکر کس طرح یہ جرأت کر سکتا ہوں کہ جس کو اللہ کے نبی نے امیر بنایا ہے اس کو امارت سے ہٹا دوں اور اپنی طرف سے کسی اور کو امیر بنا دوں، میں ابو بکر یہ جرأت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو امیر بنایا ہے اسامہ کو، اگرچہ اس کی عمر 17 سال ہے، کوئی جنگوں کا زیادہ تجربہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا بنایا ہوا امیر وہی امیر رہے گا، میں اس کو معزول نہیں کروں گا، میں اپنی طرف سے کسی اور کو امیر بنانے کی جرأت نہیں کر سکتا، یہ لشکر روانہ بھی ہوگا اور اسی اسامہ کی قیادت کے اندر روانہ ہوگا۔ جب لشکر کو صبح روانہ کیا تو اسامہ کو گھوڑے پہ بٹھایا اور حضرت ابو بکر نے خود اس کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور ساتھ ساتھ پیدل چلنا شروع کر دیا، ساتھ ان کو نصیحتیں بھی کرتے تھے اور اسامہ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کے پیدل بھی ساتھ ساتھ چلتے گئے تاکہ سارے لشکر کو پتہ چل جائے جس اسامہ کو اللہ کے پیارے پیغمبر امیر بنا کر گئے ہیں، ابو بکر خلیفہ بھی اس کے گھوڑے کی لگام پکڑنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، ہم نے بھی اسامہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا، جو آپ سے سچی محبت کرنے والے تھے، کہ جو آپ کا سچا محب ہوتا ہے جب اللہ کے نبی کا فرمان آتا ہے، جب اللہ کے نبی کی حدیث آتی ہے، اس کے مقابلے میں وہ سب کی بات کو تو رد کر سکتا ہے لیکن پیارے پیغمبر کے فرمان کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اگر ہم بھی آپ سے سچی محبت رکھتے ہیں تو جب ہمارے سامنے آپ کی حدیث آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، آپ کی سنت آ جائے تو
تو میرے بھائیوں ہمیں بھی اپنے دل کی بات کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، رشتہ داروں کی بات کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، پوری دنیا کے لوگوں کی بات بھی ایک طرف ہو تو ان کو رد کر دینا چاہیے، لیکن اگر ہم آپ سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کے فرمان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ کوئی ہمارا خوشی کا موقع ہی ہو نا، شادی کا موقع ہو تو گانے ساز ڈھول ڈمکا شروع کیا جائے تو کہا جائے کہ اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے، یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ کہتے ہیں جی اب یہ رشتہ دار لے کر آ گئے ہیں، فلاں لے کر آ گیا ہے، اب میں ان کی بات کو کیسے ٹالوں؟ نہیں میرے بھائیوں، جو آپ سے سچی محبت رکھنے والا ہوتا ہے وہ سب کو تو ناراض کر سکتا ہے، لیکن وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو جو آپ سے سچی محبت کرنے والا ہے اس کی یہ تیسری نشانی اور علامت ہے کہ جب اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے تو وہ آپ کے فرمان پہ ہر صورت عمل کرتا ہے، باقی سارے لوگوں کی بات کو وہ رد کر دیتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بندے کو سچی محبت ہوتی ہے اس کی چوتھی نشانی اور علامت یہ ہے کہ وہ دین اسلام جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے، جس دین کی آپ نے لوگوں کو دعوت دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جس دین کے لیے مکہ چھوڑنا پڑا، جس دین کے لیے طائف کے بازاروں میں آپ نے پتھر کھائے، آپ کا جسم لہولہان کر دیا گیا، وہ دین جس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احد کے میدان میں دانت مبارک شہید کر دیے گئے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی کر دیا گیا، جس دین اسلام کی خاطر جنگ احد کے اندر 70 آپ کے صحابہ کے لاشیں تڑپا دیے گئے۔ جب اس دین پہ کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے، کافر حملہ آور ہو جاتے ہیں، تو آپ سے سچی محبت کرنے والا اپنے گھر میں سکون سے سوتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کے سچے دین کے دفاع کے لیے میدان کے اندر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دین کا دفاع کرتا ہے، اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیتا ہے، لیکن دین اسلام کے اوپر آنچ کو نہیں آنے دیتا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ جب جنگ بدر ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے تو تھے ابو سفیان والا قافلہ پکڑنے کے لیے جو شام سے تجارت کر کے آ رہا تھا، آپ کا جنگ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اور آپ نے سارے صحابہ کے لیے نکلنا ضروری بھی قرار نہیں دیا تھا، جو آپ نے فرمایا نکل سکتا ہے وہ نکلے، تو آپ کے ساتھ 313 صحابہ نکلے۔ آگے جا کے جس قافلے کو آپ پکڑنے کے لیے گئے تھے وہ قافلہ تو نکل گیا، لیکن آگے وہ ابو جہل کا جو لشکر تھا وہ آ گیا، 1000 کا لشکر، اس سے مقابلہ ہوا، اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی۔ تو یہ جو صحابی تھے نا انس بن نضر، یہ جنگ بدر میں نہ جا سکے کیونکہ آپ نے جنگ کے لیے جانا ضروری قرار نہیں دیا تھا۔ تو جب جنگ بدر ہو گئی تو اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ بدر کے اندر تو میں جا نہیں سکا، اب آئندہ اگر کوئی جنگ ہوئی، جہاد ہوا، اسلام کے دفاع کا کوئی موقع آیا تو اللہ تو دیکھے گا کہ تیرا بندہ تیرے دین کے لیے کیا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے اس قسم کی دعا اور باتیں کرتے تھے کہ اللہ میں بدر میں تو جا نہیں سکا، اب آئندہ کوئی جنگ ہوئی، اسلام اور کفر کا مقابلہ ہوا تو اللہ تو دیکھ لے گا تیرا بندہ تیرے دین کے لیے کیا کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ باتیں کرتے تھے۔ تو پھر موقع آ گیا، جنگ احد ہوئی، اور جنگ احد کے اندر انہوں نے شرکت کی۔ تو جنگ احد کے اندر یہ موقع بھی آیا کہ افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے۔ جب یہ افواہ پھیلی تو کچھ صحابہ نے لڑنا چھوڑ دیا، کہنے لگے اب حضور شہید ہو گئے، ہم نے جنگ کر کے کیا کرنا ہے، ایک طرف سائیڈ پہ ہو گئے، جنگ سے علیحدہ ہو گئے۔ تو وہ صحابہ کہتے ہیں یہ انس بن نضر جنگ کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے ساتھیو تم لڑتے کیوں نہیں ہو،
تو ہم نے کہا ہمیں خبر ملی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے ہیں، اب ہم نے جنگ کر کے کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید بھی ہو گئے نا تو کوئی بات نہیں، جس دین کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جان دی ہے ہم بھی خون کے آخری قطرے تک اللہ کے دین کا دفاع کریں گے، اور اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے ہم جہاد جاری رکھیں گے۔ ساتھی کہتے ہیں انہوں نے اتنی بات کی اور پھر تلوار لے کر کافروں کی صفوں کے اندر گھس گئے، لڑتے رہے حتیٰ کہ جب یہ شہید ہوئے تو ان کے جسم کے اوپر 80 سے زیادہ زخم لگے ہوئے تھے، ان کی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی، ان کی لاش ان کی بہن نے ایک ہاتھ کی انگلی سے پہچانی کہ یہ انگلی کے اوپر جو نشان لگا ہوا ہے نا، یہ بچپن کے اندر میں نے ان کی انگلی منہ میں ڈال لی تھی، چبایا تھا تو یہ یہاں نشان بن گیا تھا، یہ میرے بھائی کی لاش ہے، ورنہ لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی، لاش کے اوپر 80 سے زیادہ زخم لگے ہوئے تھے۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت رکھتا ہے تو وہ جس دین کے لیے حضور نے پتھر کھائے، خون بہایا، آپ کے صحابہ نے جانیں دیں، آپ کے صحابہ نے ہجرتیں کی، ساری مشکلات کا سامنا کیا، وہ بھی جب دین کے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے تو وہ اسلام کے دفاع کے لیے میدان کے اندر پہنچتا ہے، اسلام کے دفاع کے لیے جہاد کرتا ہے، اور اسلام کا جب معاملہ آ جائے تو وہ اپنے دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے کاروبار سجائے رکھے، دین پہ حملہ ہو جائے اور وہ اپنے گھر کے اندر سویا رہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ سے سچی محبت کرنے والا خون کے آخری قطرے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا دفاع کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اصل محبت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو اپنائیں، آپ کی سنتوں کو اپنائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمودات ہیں ان سے محبت کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آپ نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اور جو میرے ساتھ سچی محبت کرے گا وہ میرے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے اندر ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، تو یہ جو روم کا دربار تھا وہاں سفیر بن کے گئے، وہاں بادشاہ کے محل کے اندر ان سے مذاکرات کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، وہ بادشاہ اور اس کے وزیر وہاں موجود تھے، وہاں کھانے کا وقت ہو گیا، تو یہ جب کھانا لگا تو کھانا کھانے لگے، تو کھانا کھاتے ہوئے جب ایک جو نوالا تھا وہ ان کے ہاتھ سے نیچے گر گیا، ساتھ دوسرے کچھ چند صحابہ اور بھی تھے، جب وہ نیچے گر گیا تو انہوں نے اس کو اٹھانا چاہا نیچے سے، تو دوسرے ساتھیوں نے کونی مار کے کہا کہ اگر آپ یہ نیچے سے یہ ٹکڑا اٹھا کر کھائیں گے نا، یہ سارے بادشاہ وزیر یہ برا محسوس کریں گے، کہیں گے کہ یہ ایک گھٹیا کام ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے، آپ اس کو نہ اٹھائیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آترکتو سنتا نبی بہؤلاء الحمقى، کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل نہ کروں؟ میں نے خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جب آپ کھا رہے ہیں کوئی چیز نیچے گر جاتی ہے تو اس کو آپ شیطان کے لیے نہ چھوڑ دیں، اگر وہ ضائع نہیں ہوئی، خراب نہیں ہوئی تو آپ اس کو نیچے سے اٹھا کر کھا لیں۔ تو میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کے فرمان کو نہیں چھوڑوں گا، اور انہوں نے نیچے سے وہ لقمہ اٹھا کر اس کو کھایا تاکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر عمل ہو سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب آپ حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے ہوئے تھے، عمرے کی نیت سے آئے تھے، آپ نے سفیر بنا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکے کے اندر بھیجا کہ ان سے بات چیت کریں کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہم یہاں لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی کے گھر رات ٹھہرے، صبح جب جانے لگے کافروں سے بات چیت کرنے کے لیے، کافر سارے سردار جمع تھے وہاں پہ، تو ان کی جو تہمت تھی وہ ٹخنوں سے اوپر تھی حضرت عثمان کی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تہمت جو ہے ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو ان کا چچا زاد بھائی کہنے لگا، آپ یہ جو آپ کی تہمت ٹخنوں سے اوپر ہے نا، اس طرح آپ کافروں کے ساتھ جائیں گے نا تو وہ کافر آپ کا مذاق اڑائیں گے، وہ تو اپنی تہمت اور چادر وہ لمبی رکھتے ہیں تکبر کرتے ہوئے، آپ کی اگر تہمت اوپر ہوگی تو وہ اس کو معیوب سمجھیں گے اور آپ کا مذاق اڑائیں گے، لہٰذا آپ اپنا تہمت ٹخنوں سے نیچے کر لیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کافر مجھے ملامت کرے، میرا مذاق اڑائیں، لیکن میں ان کافروں کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ وہ اپنا تہمت نیچے کرنے سے انکار کر دیتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنے والے۔ آج ہم نے محبت کا معیار یہ سمجھ لیا ہے کہ جب 12 ربیع الاول آ جائے تو 12 ربیع الاول کو ہم جھنڈیاں لگا لیں، بازار سجا لیں، جلوس نکال لیں تو یہ آپ سے محبت ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ایک دن آپ کی محبت کے لیے خاص کرنا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ مسلمان تو اس کا دن رات، شب و روز، پورا سال وہ اس کے دل کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت زندہ رہتی ہے، اور وہ روزانہ آپ کی سنتوں پہ عمل کر کے، آپ کے فرمودات کے اوپر عمل کر کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنا کے وہ آپ سے محبت کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ اور یہ جو ہم نے محبت کا طریقہ بنایا ہوا ہے، پٹاخے مارنے، بازار سجانے، یہ میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اس طرح کی کوئی محبت آپ سے نہیں کی۔ اگر ہم آپ سے سچی محبت کرتے ہیں نا، اور عملی طور پر محبت کریں گے اور سچے محب والی نشانیاں اپنے اندر پیدا کریں گے، تو اس کے نتیجے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن جنت کے اندر اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلے، ابھی آپ دروازے پہ ہی پہنچے تھے تو ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر آپ سے سوال کیا، متی الساعہ، کہنے لگا اللہ کے پیارے پیغمبر یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما اعددت لہا، قیامت کے متعلق سوال تو بڑے کر رہا ہے، پہلے یہ تو بتا تو نے قیامت کے دن کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس بندے نے تھوڑی دیر تو خاموشی اختیار کی، بعد میں کہنے لگا، ما اعددت لہا کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ ولکنی احب اللہ ورسولہ، کہنے لگا میرے پاس کوئی زیادہ نمازیں تو نہیں ہیں، زیادہ روزے تو نہیں ہیں، زیادہ صدقہ تو نہیں ہے، لیکن ایک چیز میرے پاس ہے جو میں نے قیامت کے دن کے لیے رکھی ہوئی ہے نا، ایک چیز ہے، انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انت مع من احببت، تو کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کریں گے تو میرے بھائیوں اس کا بدلہ ہمیں یہ ملے گا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کے ساتھ کل قیامت والے دن اپنی جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جو جنت میں جانے سے انکار ہی کر دے، وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا، باقی ساری میری امت جنت کے اندر جائے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا، ومن یابا، اللہ کے پیارے پیغمبر کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟
آپ نے فرمایا من اطاعنی داخل الجنہ، جو تو میری اطاعت کرے گا وہ تو لازمی یقیناً جنت کے اندر جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میرا حکم سنا، میری حدیث کو سنا، میرے فرمان کو سنا، اس کے اوپر عمل نہ کیا، میری نافرمانی کی، آپ نے فرمایا فقد ابا، وہ ایسے ہی سمجھے جیسے وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے، میرے نافرمان کے اوپر جنت حرام ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو میری نافرمانی کرنے والا ہے وہ ایسے ہی سمجھے جیسے وہ جنت میں جانے سے انکاری ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو میری فرما برداری کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کی اطاعت کرنے والا بنائے، اور جو اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرنے والے کی سچی نشانیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علیہ الا البلاغ۔ کچھ بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب مسلمانوں کو شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم ارحم حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کمیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے غم اور پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، اللہ ہماری ساری نیک حاجات اور ضروریات کو پورا فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرما، ہمیں مہلک بیماریوں اور وباؤں سے محفوظ فرما، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اللہ ہمارے بوڑھے والدین کے اوپر رحم فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، مظلوم ہیں، محکوم ہیں، اللہ ان کو آزادیاں عطا فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کو دنیا کے اندر غلبہ عطا فرما، اللہ ہمیں پیارے پیغمبر کے فرمودات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کل قیامت والے دن ہم سب کو اپنے پیارے پیغمبر کی سفارش نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا ارحم الراحمین۔